علامہ اقبال کے قرآن مجید سے تعلق استوار ہونے کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی نے ایک واقعہ علامہ اقبال کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے کہ جب میں سیالکوٹ میں پڑھتا تھا تو صبح اٹھ کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ والد مرحوم اپنے اوراد و وظائف سے فرصت پا کر آتے اور مجھ کو دیکھ کر گزر جاتے۔ ایک دن صبح وہ میرے پاس سے گزرے تو مسکرا کر فرمایا، کبھی فرصت ملی تو میں تم کو ایک بات بتاؤں گا۔ میں نے 2-4 دفعہ بتانے کا تقاضا کیا تو فرمایا، جب امتحان دے لو گے تب۔ جب امتحان دے چکا اور لاہور سے گھر آیا تو فرمایا، جب پاس ہو جاؤ گے۔ جب پاس ہو گیا اور پوچھا تو فرمایا، بتاؤں گا۔ ایک دن حسب دستور صبح قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ میرے پاس آ گئے اور فرمایا، بیٹا، کہنا یہ تھا کہ جب تم قرآن پڑھو تو سمجھو کہ قرآن تم پر ہی اتر رہا ہے، یعنی اللہ تعالی خود تم سے ہم کلام ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے تھے کہ ان کا یہ فقرہ میرے دل میں اتر گیا اور اس کی لذت دل میں اب تک محسوس کرتا ہوں۔ یہ تھا وہ تخم جو اقبال کے دل میں بویا گیا اور جس کی تن آور شاخیں پہنائے عالم میں ان کے کلام کی شکل میں پھیلی ہیں۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ بدلتا ہے رات اور دن، اس میں بے شک عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے۔ سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے محبوب، وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں بٹ نہ جانا۔
ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔